مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟
کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا، اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل کے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے، اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا، تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی تھی، اور ساری عمر ایسی گزری، جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا، وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی، چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا، اس کو نہیں تھا، اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا، کہہ رہے نہیں وہ تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے، بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا، لکھواتا تھا، کرایہ دیتا رہوں گا، دیتا تھا، ادھر وہ کرائے پہ بیٹھتا تھا، چند دنوں کے پاس اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے، یہ دکان دے، وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے، ہم 30 روپے دیتے ہیں، ہم 40 روپے دیتے ہیں، کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں،
اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیترل گیا، دماغ تو ہلنا تھا۔ وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا اس کا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایسا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا، وہ ایک بندے کو اس نے یہ راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا بخت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے آکھے بخت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ویلڑ ویندے، ویلڑ چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آگے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت۔ اچھا جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے۔ اچھا ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں، آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو، تھا کو سر پھرا، کہہ رہا میں نہیں جاتا تھا اس دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا۔ ساری زندگی اس نے ایسے گزاری۔ اب یہ بخت کہاں سے ملا؟ اب بخت کو سن، کہا میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں تجھے جگہ دے۔ بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، میں ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا، کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا، گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی، وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔ اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ، اور بہت سارے بہن بھائی، کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، ہم فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، آپ بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔ کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی، ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھوپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی، اور
اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ اماں کیا کرتی، خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی، کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے کہ بس یہ نظام چلتا رہا چلتا رہا۔ اماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے بعد پھر میں، میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ خیال کرنا، ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائے۔ وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا۔ بس سہتا رہا، چلتا رہا، اللہ کے نامہ اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا۔ تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی۔ جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے، باہ مراد کر